روبی اور بیلا ایک ہی اسکول میں پڑھتی تھی، دونوں میٹرک کی طلبات تھی اور ان کے گھر بھی ایک دوسرے کے قریب تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اکثر ساتھ رہتی تھی۔ امتحانات ختم ہوئے تو چھٹیاں شروع ہو گئی۔ روبی کی والدہ نے بیلا کو پیغام بھیجا کہ وہ روز شام آ کر سلائی کڑھائی سیکھا کرے۔ یوں دونوں سہیلیوں کی دوستی اور بھی گہری ہو گئی۔ روبی کے 2 بھائی تھے جبکہ بیلا اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی۔ وہ اپنی سہیلی میں بہن کی کمی پوری کرتی۔ اچانک روبی کے بڑے بھائی کی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ گھر میں رونق لگ گئی، مہمان آنے لگے، کہکے گونجنے لگے۔ انہی مہمانوں میں روبی کی خالہ بھی انگلینڈ سے آئی اور ان کے ساتھ ان کا اکلوتا بیٹا خرم بھی تھا جو برسوں بعد پاکستان آیا تھا۔ شام کو ڈھولک کی محفل جمتی، لڑکے لڑکیاں گیت گاتے، مقابلے ہوتے، ہارنے والوں کو شرارتی سزائیں ملتی۔ انہی محفلوں میں خرم کی نظریں بار بار بیلا پہ ٹھہر جاتی۔ جب بیلا گاتی تو اس کی آواز میں ایک سادگی اور کشش ہوتی۔ خرم اسے دیکھتا رہتا اور بیلا گھبرا جاتا۔ ایک دن روبی نے مذاق میں خرم کو چھیڑ دیا۔ سب ہنسے مگر بیلا شرما گئی۔ بعد میں خرم نے بیلا سے معافی مانگی اور شاید وہی لمحہ تھا جب دونوں کے دل ایک دوسرے کی طرف مائل ہو گئے۔ شادی کی گہما گہمی میں محبت خاموشی سے پروان چڑھنے لگی۔ خرم نے اپنی والدہ سے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ بیلا سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ کچھ دن بعد باقاعدہ رشتہ مانگا گیا اور بیلا کے والدین نے منظور کر لیا۔ یوں دونوں کی منگنی ہو گئی مگر قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ خرم کو واپس انگلینڈ جانا پڑا۔ شادی کے لیے 2 سال کی مہلت طے ہوئی۔ دونوں نے وعدہ کیا کہ خط لکھتے رہیں گے۔ خطوط کا سلسلہ روبی کے پتے پہ جاری رہا کیونکہ بیلا کے بھائی بہت سخت ہے۔ وقت گزرتا گیا، دونوں نے اپنے امتحانات مکمل کیے۔ خرم کا خط آیا کہ وہ جلد پاکستان آ رہا ہے۔ بیلا کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ مگر انہی دنوں روبی کے گھر ایک ٹیلی گرام آیا۔ اس میں لکھا تھا کہ خرم اپنی دلہن کے ساتھ فلاں تاریخ کو پہنچ رہا ہے، ایئرپورٹ سے آ کر لے لیں۔ روبی کے ہاتھ کانپ گئے۔ اس نے سمجھا کہ خرم نے بیلا کو دھوکہ دیا ہے۔ اس نے بغیر تصدیق کیے وہ ٹیلی گرام چھپا لیا مگر سچ زیادہ دیر چھپ نہ سکا۔ جب بیلا کو معلوم ہوا تو اس کی دنیا اندھیر ہو گئی۔ وہ یقین نہ کر سکی کہ جس شخص سے وہ سچی محبت کرتی تھی وہ اسے چھوڑ کر کسی اور کا ہو گیا ہے۔ بیلا کی حالت بگڑنے لگی۔ والدین نے اسے وقتی صدمہ سمجھا اور جلدی میں اس کی شادی طے کر دی۔ بیلا نے بہت منتیں کی، کہا کہ اسے سنبھلنے کا وقت دیا جائے، مگر کسی نے اس کی دل کی آواز نہ سنی۔ شادی سے ایک دن پہلے جب اس کی ہاتھوں میں مہندی لگی ہوئی تھی، بیلا نے زہر کھا کر اپنی جان دے دی۔ محلے میں کوہرام مچ گیا۔ سب حیران تھے کہ ایک دلہن نے خودکشی کیوں کی۔ 1 ماہ بعد خرم اپنے والدین کے ساتھ پاکستان پہنچا۔ اس کے چہرے پر خوشی تھی مگر اسے جب معلوم ہوا کہ بیلا اب اس دنیا میں نہیں رہی تو وہ پتھر کا بت بن گیا۔ تب سچ سامنے آیا۔ وہ ٹیلی گرام کسی اور خرم کے لیے تھا، روبی کے بھائی کے ایک دوست کے لیے جس کا نام بھی خرم تھا۔ ایک غلط فہمی، ایک جلد بازی اور ایک زندگی ختم۔ خرم روز بیلا کی قبر پر جاتا، خود کو قصوروار سمجھتا، حالانکہ وہ بے قصور تھا۔ وہ ایک روز حسب معمول قبرستان کی طرف نکلا مگر کبھی واپس نہ آیا۔ راستے میں نہر کے کنارے اس کا پاؤں پھسلا اور وہ پانی میں ڈوب گیا۔ دوسرے دن اس کی لاش ملی۔ ایک ہی محلے میں آمنے سامنے 2 گھر ویران ہو گئے تھے۔ خرم کے والدین نے انگلینڈ جانے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا ہم تو خرم کی وجہ سے وہاں جا رہے تھے، اب پردیس جانے میں کچھ نہیں رکھا۔ خرم کی ماں روز اس کی قبر پر جاتی، فاتحہ پڑھتی اور بیٹے سے باتیں کر کے لوٹ آتی۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ انسان مٹی کا پتلا ہے، زندگی بے یقینی کا نام ہے۔ ایک لمحے کی غلط فہمی، ایک جلد بازی پوری دنیا اجاڑ سکتی ہے۔ محبت خوبصورت ہے مگر صبر اور یقین اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ ہمیں ہر حال میں اپنے رب سے خیر کی دعا مانگنی چاہیے کیونکہ ہم نہیں جانتے اگلا لمحہ ہمارے لیے کیا لے کے آئے گا۔